السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے گلفراز مغل اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تھمبنیل بنانے کا طریقہ سکھانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے پکسل لیب کو، اگر آپ کے پاس آپ کے موبائل میں موجود نہیں ہے تو گوگل پلے اسٹور سے آپ نے انسٹال کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ کے پاس پکسل لیب انسٹال ہو جائے آپ نے پکسل لیب کو اوپن کر لینا ہے۔ پکسل لیب کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس نیو ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ تو اسے ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ نے اوپر ڈیلیٹ والے آپشن پر جانا ہے اور یہاں سے اس کو اوکے کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس کا امیج سائز سیٹ کرنا ہے۔ تو امیج سائز سیٹ کرنے کے لیے دوستو آپ نے یہ جو اوپر 3 ڈاٹ والا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے اس آپشن پر جانا ہے۔ یہاں سے دوستو آپ نے امیج سائز والے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے دوستو آپ نے ڈراپ ایروز پر جا کر یوٹیوب تھمبنیل والے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے۔ اچھا دوستو، اس کے بعد اس کے بیک گراؤنڈ کے کلر کو ہم چینج کریں گے۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ کے کلر کو چینج کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی رائٹ سائڈ پر یہاں نیچے کی طرف آپ کو یہ والا جو آپشن دکھ رہا ہے، آپ نے اس آپشن پر جانا ہے اور یہاں سے دوستو آپ نے کلر والے آپشن پر جانا ہے اور یہاں سے دوستو آپ نے اپنی پسند کا کوئی بھی کلر اس پر اپلائی کر لینا ہے۔ میں یہ والا کلر سلیکٹ کر رہا ہوں۔ آپ کو جو بھی کلر اچھا لگے آپ اپنی مرضی کا کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے۔ اچھا دوستو، اب ہم نے اس پر ایک شیپ اپلائی کرنی ہے۔ تو اس پر شیپ بنانے کے لیے ہم نے اسی کے ساتھ جو یہ والا آپشن ہے اس پر جانا ہے اور یہاں سے ہم نے شیپس والے آپشن پر جا کر اپنی مرضی کی کوئی بھی شیپ سلیکٹ کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے اس آپشن کو مزید اوپن کر کے یہاں سے مختلف قسم کی شیپس آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی، آپ کوئی بھی اپنی پسند کی شیپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ والی شیپ سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ دوستو آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد دوستو ہم نے اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کرنا ہے۔ تو روٹیٹ کرنے کے لیے دوستو آپ نے روٹیٹ والے آپشن پر جانا ہے اور یہاں سے دوستو آپ نے اس کو -5 پر روٹیٹ کر دینا ہے اور یہاں سے اس کو -5 پر روٹیٹ کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہاں سائڈ سے آپ اس کو پکڑ کر تھوڑا سا انکریز کر سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس پر ایک پکچر اپلائی کرنی ہے۔ پکچر لگانے کے لیے دوستو آپ نے امپورٹ والے آپشن پر جانا ہے اور یہاں سے دوستو آپ نے اپنی پسند کی کوئی بھی پکچر جو آپ لگانا چاہ رہے ہوں آپ اس کو سلیکٹ کر کے اس پکچر کو لگا سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، آپ نے پکچر وہ لگانی ہے جس کا بیک گراؤنڈ ریموو کیا ہو۔ تو بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جس پکچر کو
جس پکچر کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہو اس کے لیے آپ گوگل پر جا کر ریموو BG لکھیں گے اور وہاں سے اپنی اس پکچر کو اپ کر کے آپ اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں جس کا آپ نے بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہو۔ تو دوستو آپ کی وہ پکچر PNG کے فارمیٹ میں چینج ہو جائے گی۔ تو دوستو پکچر کو آپ نے اچھے سے ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم نے اس پر ٹیکسٹ لکھنا ہے۔ تو ٹیکسٹ لکھنے کے لیے آپ نے دوستو اوپر پلس والے آپشن پر جانا ہے۔ یہاں سے دوستو آپ نے ٹیکسٹ پر جانا ہے اور یہاں سے دوستو آپ نے اس نیو ٹیکسٹ پر ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کو ریموو کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس پر لکھنا ہے تھمبنیل۔ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں جس طرح کا آپ تھمبنیل بنانا چاہ رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے۔ اب دوستو جیسے ہم نے شیپ کو روٹیٹ کیا تھا ہم اس ٹیکسٹ کو بھی تھوڑا سا روٹیٹ کریں گے۔ تو اس ٹیکسٹ کو روٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے اسی کے ساتھ یہ جو آپشن آپ کو دکھ رہا ہے آپ نے اس آپشن پر جانا ہے اور یہاں سے دوستو آپ نے روٹیٹ والے آپشن پر جا کر اس کو -5 کر کے اوکے کر دینا ہے۔ اب دوستو ہم نے اس ٹیکسٹ کا سائز انکریز کرنا ہے۔ تو سائز انکریز کرنے کے لیے دوستو ہم نے اس سائز والے آپشن پر جانا ہے اور آپ نے اس کا سائز انکریز کر لینا ہے۔ دوستو میں اس کا 70 رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے۔ اچھا دوستو اب ہم نے اس کو تھوڑا سا بولڈ کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا اور نمایاں دکھے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس آپشن پر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے B کو پریس کر دینا ہے اور اس کو اوکے کر دینا ہے۔ اب دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فونٹ سٹائل چینج ہو تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فونٹ والے آپشن پر جانا ہے اور یہاں سے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی فونٹ سٹائل آپ چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ والا فونٹ سٹائل اس پر اپلائی کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے۔ اچھا دوستو اس کے بعد ہم مزید ٹیکسٹ لکھیں گے۔ تو مزید ٹیکسٹ لکھنے کے لیے ہم بجائے یہ کہ بار بار نیا ٹیکسٹ لکھیں اسی ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے ہم نے اس کی ایک ڈپلیکیٹ بنا لینی ہے۔ تو اس کے لیے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پینسل والے آپشن پر جانا ہے اوپر اور یہاں سے اس آپشن کو دبانا ہے اور اس سے اس کی ایک اور ڈپلیکیٹ بن جائے گی۔ تو اس پر آپ نے ڈبل کلک کر کے اس کو ریموو کر دینا ہے اور اپنی مرضی کا کوئی بھی ٹیکسٹ جو آپ تھمبنیل بنانے جا رہے ہوں جس طرح کا بھی آپ نے وہ ٹیکسٹ لکھ لینا ہے۔ تو میں اس پر لکھ رہا ہوں کہ موبائل پر کیسے بنائیں۔ یہ لکھنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے۔ اچھا دوستو اب آپ نے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کا کلر چینج کر لینا ہے۔ کلر چینج کرنے کے لیے آپ نے کلر والے آپشن پر جا کر کوئی بھی اپنی پسند کا کلر اس پر اپلائی کر لینا ہے۔ میں اس کا کلر بلیک رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو اوکے کر لینا ہے۔ اچھا دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فونٹ سٹائل بھی تھوڑا سا الگ سے دکھے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد فونٹ والے آپشن پر جانا ہے
اور یہاں سے آپ نے دوستو اردو کا کوئی بھی فونٹ سٹائل سلیکٹ کر کے آپ نے اس کو چینج کر لینا ہے۔ دوستو میں نے ایک فونٹ سٹائل ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا، تو میں اس لیے مائی فونٹ سٹائل پر جا کر اپنی مرضی کا اس پر فونٹ سٹائل اپلائی کروں گا۔ تو اگر آپ بھی فونٹ سٹائل کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں اور پکسل لیب میں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جلدی میں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو بناؤں گا کہ کس طرح آپ پکسل لیب میں فونٹ کو امپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہاں سے میں اس فونٹ کو اپلائی کر کے اس کو اوکے کر دوں گا۔ اس کے بعد دوستو میں اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لوں گا۔ ایڈجسٹ کرنے کے بعد دوستو اس کا تھوڑا سا سائز ہم نے ڈیکریز کر لینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا اچھا دکھے۔ تو 65 دوستو میں رکھ لیتا ہوں۔ اچھا دوستو اب اس کے بعد ہم نے ایک اور ٹیکسٹ لکھنا ہے، تو وہی سیم طریقہ ہے، آپ نے پہلے والے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے پینسل والے آپشن پر جا کر آپ نے ڈپلیکیٹ بنا لینی ہے اور سیم ڈبل کلک کر کے پہلے والے ٹیکسٹ کو ریموو کر کے آپ دوبارہ نیا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں۔ تو میں لکھنے جا رہا ہوں، اب صرف 5 منٹ میں آسانی کے ساتھ۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اوکے کر لینا ہے۔ اب دوستو اس کا ہم نے فونٹ سٹائل جو ہے وہ کوئی اور رکھنا ہے، تو اس کے لیے وہی فونٹ والے آپشن پر جا کر مائی فونٹس والے آپشن پر جا کر اس کے فونٹ کو ہم نے چینج کر لینا ہے۔ تو میں یہ والا فونٹ سٹائل سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر لینا ہے۔ اچھا دوستو اس کے بعد آپ نے اس کا فونٹ سائز تھوڑا سا ڈیکریز کر لینا ہے۔ تو فونٹ سٹائل ڈیکریز کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے، تو کلر چینج کرنے کے لیے دوستو آپ نے کلر والے آپشن پر جا کر کوئی بھی اپنی پسند کا کلر اپلائی کر لینا ہے۔ تو میں اس کا وائٹ کلر ہی رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے۔ اب دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی یوٹیوب کا سمبل بھی ہو تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اس سمبل کو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ آپ نے یاد رکھیے گا PNG کے فارمیٹ میں اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تھوڑا سا تھمبنیل کو میں مزید ایڈجسٹ کر لیتا ہوں۔ اچھا دوستو اب آپ نے یوٹیوب کے سمبل کو امپورٹ کرنے کے لیے اس آپشن پر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے امپورٹ والے آپشن پر جانا ہے اور آپ کی گیلری میں جہاں بھی سمبل پڑا ہو آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ اچھا دوستو جیسے ہم نے ٹیکسٹ کو شیپس کو روٹیٹ کیا تھا، اس کو بھی ہم تھوڑا سا روٹیٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ سب ایک جیسا اور اچھا دکھے۔
تو آپ نے سیم وہی روٹیٹ والے آپشن پر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو بھی -5 کر لینا ہے۔ اب دوستو آپ نے جو اگلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر تھوڑا سا شیڈو اپلائی کرنا ہے۔ تو شیڈو اپلائی کرنے کے لیے دوستو آپ نے شیڈو والے آپشن پر جانا ہے، یہاں سے اس کو آپ نے انیبل کر لینا ہے اور یہاں سے دوستو آپ نے بلر ریڈیوس کو ڈیکریز کر کے -6 کر لینا ہے اور اس کو دوستو آپ نے اوکے کر لینا ہے۔ اچھا دوستو، اب یہ سنگل تھوڑا سا اچھا نہیں دکھ رہا، تو کیا کرنا ہے آپ نے اس کی ایک اور ڈپلیکیٹ بنا لینی ہے۔ تو ڈپلیکیٹ بنانے کے لیے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد پینسل والے آپشن پر جا کر ایک اور ڈپلیکیٹ بنا لینی ہے اس آپشن کو پریس کر کے۔ تو اس کو تھوڑا سا آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ تو دوستو یہ آپ کے سامنے ایک تھمبنیل تیار ہو چکا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اس سے پہلے آپ کو دوستو میں اسے سیو کرنے کا طریقہ بتا دوں۔ تو سیو کرنے کے لیے آپ نے اس آپشن پر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے سیو امیج کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے دوستو آپ نے اس کو الٹرا والے آپشن کو سلیکٹ کر کے سیو ٹو گیلری کر لینا ہے۔ تو اس طرح آپ کا تھمبنیل آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا اور آپ اسے اپنی ویڈیوز پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تھمبنیل آپ کی ویڈیو کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔